السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ ایک نیو کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ فری لانسنگ سے ریلیونٹ ہے، اور یہ بھی ہمارا ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے۔ کوئی اس میں رجسٹریشن چارجز یا پھر اس طرح سے چارجز نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی میں تھوڑا سا آپ کو انٹرو کروا دیتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنا انٹرو کرواتا ہوں، میرا نام محمد مستنصر ریاض ہے۔ آپ مجھے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ای میل میری mustanser.riaz786@gmail.com، اس کے علاوہ مستنصر ریاض 786 مستنصر ریاض آفیشیل فیس بک کے لیے، مستنصر ریاض آفیشیل یوٹیوب کے لیے۔ میں بیسکلی فل اسٹیک ڈیولپر ہوں، جو کہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر لائک ویب ڈیولپمنٹ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سائبر سیکورٹی، ان کے اوپر ورک کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ابھی ساتھ میں ہم کوچنگ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اپ لفٹ کر کے ایک ایسی سٹیج کے اوپر لے کر جا سکے جہاں پر وہ ارن کرنے کے قابل ہے، کیونکہ آج کل جس طرح سے مہنگائی ہے، جس طرح سے فائنینشیل برڈن ہے، تو اس سچویشن میں جب تک آپ کو اسکل نہیں سیکھتے تب تک آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہم اس مشن کے ساتھ جو ہے نا آگے ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا مشن ہے تاکہ ہم یوتھ کو آگے لے کر جا سکیں۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ فرسٹ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی یہ ہماری فزیکل کلاسز بھی ہو رہی ہیں اور آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نے فزیکل کلاسز لینی ہو تو یہ جامعہ شرقیہ کے ساتھ مسلم ٹاؤن موڑ پہ، جہاں پہ 8X کا آفس ہے، وہاں پہ ہم فزیکل کلاسز دے رہے ہیں۔ تقریباً 8:45 to 9:30 تک فزیکل کلاس ہوتی ہے، اور 7:30 to 8:10 تک ہماری آن لائن کلاس ہوتی ہے۔ تو آپ جو بھی کلاس لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو چلے ہم ابھی شفٹ کرتے ہیں کہ فری لانسنگ بیسیکلی کیا ہے، اور فری لانسنگ کو کیسے سٹارٹ کیا جائے، اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں، کیا کیا اس کے نقصانات ہیں، اور فری لانسنگ کے اندر اسکلز کون کون سی آتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے فری لانسنگ ہے کیا؟ فری لانسنگ بیسیکلی ایک ایسی ٹیکنیک کہا جاتا ہے، یا ایک ایسی اسکل کہا جاتا ہے، یا ایک ایسی جاب کہا جاتا ہے جہاں پہ آپ کا کوئی فارمل کانٹریکٹ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ جسٹ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے انگیج ہو جاتے ہیں۔ یہ بیسکلی ورڈ نکلا ہے آج سے کچھ 1000 سال پہلے چلے گئے۔ وہاں پہ جب جنگیں ہوتی تھی تو وہاں پہ ایک سائڈ کے اوپر ایک انہوں نے دستہ فوج کا کھڑا کیا ہوتا تھا۔ اس کا پرپس یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ ہار رہے ہو یا جیت رہے ہو تو اس نے بغیر کسی ڈائریکشن کے، بغیر کسی انسٹرکشنز کے اس نے موو کرنا ہے، اور وہ اس نے جا کر کسی بھی سائڈ سے حملہ کر دینا ہے۔ تو اس کو بولتے تھے فری لانس، ٹھیک ہے؟ تو یہی ٹرم اب یوز کی جاتی ہے کہ اس میں یہ فری لانسنگ کے اندر کہ ایک ایسا کانٹریکٹ جس کے اندر ہمیں کوئی فارمل کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پہ جا کر جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ اگر آپ کسی کو 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، یا 1 دن کے لیے، یا 1 مہینے کے لیے ہائر کر دیتے ہیں، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ فری لانسنگ بولتے ہیں۔ اب یہ فری لانسنگ آن لائن بھی ہو سکتی ہے اور آف لائن بھی ہو سکتی ہے۔ اب آن لائن کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں لائک فائور، اپر، freelancer.com، guru.com۔ اور فزیکل مطلب کہ اگر ہم لوکل کی بات کریں تو لوکل میں کیا آ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کے اوپر جا کر کسی مطلب کہ جیسے کوئی اسٹور ہے، کوئی آپ کے جاننے والے ہیں، یا کوئی اس طرح سے بندہ وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یار مجھے ایک ویب سائٹ چاہیے، تو اگر آپ اس کی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ فری لانسنگ بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ فری لانسنگ کی کب سٹارٹ کرنی چاہیے؟ فری لانسنگ مطلب کہ یہ بھی کوشچن ہے کہ فری لانسنگ کو سٹارٹ کرنے کا گولڈن ٹائم کیا ہوتا ہے؟ تو فری لانسنگ کو سٹارٹ کرنے کا بیسکلی ٹائم ایسا نہیں ہے، ایسا چیز نہیں ہے کہ آپ پہلے اتنے پرفیکٹ بن گئے، اس طرح سے ہو گئے پھر آپ فری لانسنگ کو سٹارٹ کریں۔ فری لانسنگ کے لیے یہ ہے کہ جب تک آپ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام نہیں کرتے تب تک آپ فری لانسنگ کی طرف موو نہیں کر سکتے۔ مطلب ہم نے اکثر چونکہ سنا ہے کہ بھئی آپ آن لائن
घर बैठे लाखों कमाएं, लेकिन लाखों कमाना कोई इतना आसान नहीं है। लाखों कमाने के लिए आपको रातें लगाना पड़ती हैं, आपको दिन लगाना पड़ता है, तब जाकर आप इस लेवल पे पहुंचते हैं कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो तब जाकर आपको फिर फ्रीलांसिंग में सक्सेस मिलती है। फ्रीलांसिंग इज सच लाइक सच अ जॉब, आप उसे एक जॉब कह सकते हैं। आप जॉब के लिए देखें ना, आप जाते हैं, सीवी लेकर जाते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं आपके, फिर उसके बाद जाकर आपका कहीं नाम आता है, फिर आपकी स्टार्ट सैलरी कम होती है। तो इसी तरह से फ्रीलांसिंग भी। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग को हमेशा ये माइंड में रखें कि ये क्या है, एक हमारी जॉब है। चाहे वो 1 घंटे की है, चाहे वो 1 मिनट की है, चाहे वो 1 दिन की है, जितना भी टाइम है वो हमारी एक जॉब है। और उस जॉब के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, मतलब सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। अगर जब तक हम इसे जॉब नहीं कंसिडर करेंगे, ये हमें फ्रूटफुल रिसोर्सेज नहीं दे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जो कि जरूरी होते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। सबसे पहली चीज तो आ गई डेडिकेशन। दूसरी चीज क्या आ गई? दूसरी चीज है कि हमारे पास कोई एक स्किल होनी चाहिए। जैसे वेब डेवलपमेंट की स्किल हो गई, फ्रीलांसिंग की कोई भी मतलब कि एक स्किल जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन, वो हमें एक स्किल आनी चाहिए। और उस स्किल का एक हमारे पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं तो उस पर जस्ट आपका काम नेक्स्ट पर्सन को शो हो रहा होता है। अब उसमें ये नहीं होता कि, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज के मेरे पास एक बंदा आया, क्लाइंट आया, मैंने उसे चाय शाय पिलाई, उसको कन्विंस किया, उसके साथ फिजिकल वन टू वन गपशप लगाई, तो वो क्या हो जाता है, कन्विंस हो जाता है। लेकिन अगर आप यही एग्जांपल जब ऑनलाइन में देते हैं, तो ऑनलाइन में क्या होता है, वो बंदा लंदन में बैठा है, यूरोप में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, कहीं भी बैठा हुआ है, आपने जस्ट क्या करना है, उसके साथ एक कम्युनिकेशन स्टार्ट की। ठीक है, और आपने उसे अपना पोर्टफोलियो के जरिए कन्विंस करना है कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है, और इस काम पे आपको इतने जो है ना वो मैं पैसे लूंगा, ये टाइम होगा, सारी चीजें आपने मतलब अपने काम के जरिए उसको क्या करनी होती है, कन्विंस करना होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पहली चीज डेडिकेशन आ गई। फिर दूसरी चीज क्या है कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कोई भी आप स्किल सीख के। अब स्किल की तरफ भी आते हैं कि स्किल आप कौन कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गया कि हम ये तो समझ आ गई कि हमने स्किल सीखनी है, स्किल के ऊपर फिर आगे हमने ये भी करना है कि पोर्टफोलियो भी बनाना है। लेकिन स्किल हम कैसे सीखें और स्किल के ऊपर काम कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म है, fiverr.com। ठीक है, उसके ऊपर अभी ले चलता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से काम इसके ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मजीद आइडिया हो जाए। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये मेरे पास डिफरेंट इधर स्किल्स आ रही हैं। ठीक है, जैसे ग्राफिक्स एंड डिजाइन की है, प्रोग्रामिंग एंड टेक की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, वीडियो एनिमेशन है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, फिर इस तरह से बिजनेस डेटा, फोटोग्राफी, एआई सर्विसेज, और आगे भी इसी तरह से, क्योंकि ये हमारे पास मेन सर्विसेज है जो कि हम फ्रीलांसिंग के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे ग्राफिक्स एंड डिजाइन में देखें तो उसमें कौन कौन सी है, उसमें लोगो है, वेब एंड ऐप डिजाइन है, विजुअल डिजाइन है, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिजाइन है, फैशन एंड मर्चेंडाइज है, फिर इस तरह 3D डिजाइन है, मार्केटिंग डिजाइन है, प्रोडक्ट डिजाइन है, फिर इसी तरह से मतलब कि और कौन कौन सी है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, प्रोडक्ट एंड गेमिंग है। मतलब इस तरह से काफी ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आता है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग एंड टेक की अगर आप बात करें तो वेबसाइट डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, एआई डेवलपमेंट है, चैटबॉट्स है, और वेबसाइट प्लेटफॉर्म। इस तरह से मतलब कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ आ जाती है, सोशल आ जाती है, मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती है, एनालिटिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन, फिल्म वीडियो प्रोडक्शन, प्रोडक्ट वीडियोस, एआई वीडियो, और सोशल एंड मार्केटिंग वीडियोस, फिर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, फिर बिजनेस, फिर डेटा, डेटा कलेक्शन, डेटा साइंस, फोटोग्राफी,
اے آئی سروسز، اس طرح سے مطلب بہت ساری سروسز ہماری اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں جو کہ ہم فری لانسنگ کے اوپر سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو دو طرح کی اسکلز ہیں. ایک ہے ٹیکنیکل اسکل اور ایک ہے نان ٹیکنیکل اسکل. ایک وہ ہے جس کے لیے ہمیں ٹیکنیکل کچھ نہ کچھ نالج ہونا ضروری ہے اور کچھ نہ کچھ ہمیں ٹائم لگانا پڑتا ہے. اور دوسری ہے نان ٹیکنیکل اسکل جس کے اندر ہمیں کوئی ٹائم لگانا نہیں پڑتا. جسٹ ہم 1 ویک اگر ہم اس کو خود سے دیکھتے ہیں اور ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم موو فارورڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز جو سب سے مزے کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں سلیکٹ کون سی کرنی چاہیے. تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کہ آپ جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ اگر آپ کا نارمل ہے، جیسے لائک بی اے کیا ہوا ہے یا اس طرح سے، تو آپ کیا کر لیں، رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کو کر لیں، یا اسی طرح سے مطلب کہ ڈیٹا انٹری کا کر لیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک میٹرک پاس بندہ بھی کر سکتا ہے جس کو ابھی کمپیوٹر کا کوئی ہاؤ یا ٹیکنیکل اسکل اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اس کا ایک نقصان ہے. اب جیسے یہ دیکھے گا، میں ادھر سرچ کرتا ہوں ڈیٹا انٹری. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ڈیٹا انٹری کے لیے یہ ہمارے پاس آ گئی ہے سروسز وغیرہ. تو اب اس میں جیسے اس میں دیکھیں یہ اختر حسین ہے، سیلف موٹیو، یاسین، اس طرح سے مختلف لوگ جو ہے نا وہ کیا کریں، آئی ٹی کی سروسز، ڈیٹا انٹری کی سروسز دے رہے ہیں. اچھا، اب یہ اگر ہم دیکھیں تو ان ساروں کی پرائس کیا ہے، $20، $5، $20، $5، $20، $5، بس اس طرح سے، اس سے زیادہ نہیں. ایسے ہی نا، مطلب یہ اسٹارٹ ادھر سے کر رہے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، آئی ول ڈو پروفیشنل ایکسل ڈیٹا انٹری، کاپی پیسٹ، ویب سرچنگ اینڈ ٹائپنگ. میٹ کے اس میں سیلری جو ہے نا کم ہے، تنخواہ کم ہے، جو آپ کا ریوارڈ ہے وہ کم ہے، لیکن محنت کیا ہے، زیادہ ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ 1 ویک کے اندر سیکھ لیتے ہو. اور اس کے اندر کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. مطلب کہ اگر آپ کلائنٹ ڈھونڈنے کے لیے فری لانسنگ کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کافی تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ یہ تھوڑی سی یہ اسکل ہے جس کے اندر آپ کو کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے. پھر جب کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے پھر آپ کو اپنی جو انکم ہے یا آپ کا جو ریوارڈ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا لو ملتا ہے. تو اسی وجہ سے میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کوئی ایک ٹیکنیکل اسکل سیکھ لیں، ڈیٹا انٹری یا ان چیزوں کی طرف نہ آئے. ہم موسٹلی پاکستانی یہی کرتے ہیں کہ یار نا جو ایزی اسکل ہے اس کو بس ایک دفعہ تھوڑا سا سیکھ لو اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ کمائی سٹارٹ ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر مطلب کہ نا آپ کا اس سے زیادہ ارننگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، جس وجہ سے آپ کو پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا اس میں کلائنٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے آپ کو پھر کافی زیادہ مطلب پرابلم ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ. اور کام ملتا نہیں ہے. پھر آپ 2 مہینے 3 مہینے اس کے اوپر لگاتے ہو، پھر آپ کہتے ہو کہ ہمیں فائبر کے اوپر کلائنٹ نہیں ملا. کلائنٹ اس لیے نہیں ملا کیونکہ آپ نے نیش ہی کیا کی تھی، غلط سٹارٹ کی. اب دوسری چیز آ جاتی ہے گرافکس اینڈ ڈیزائن، پروگرامنگ، ٹیک اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویڈیو اینیمیشن. یہ چاروں تقریباً ایک جیسی فیلڈ ہے، لیکن سب سے جو ہائیسٹ فیلڈ ہے وہ پروگرامنگ اینڈ ٹیک ہے، جو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ویب ڈیولپمنٹ کے اندر اب آج کل ویب ڈیولپمنٹ کے اندر آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر بھی اسی کے اندر بنا سکتے ہیں، ویب بھی اسی کے اندر بنا سکتے ہیں، موبائل ایپ بھی اسی کے اندر بنا سکتے ہیں، کراس پلیٹ فارم ایپ بھی اسی کے اندر بنا سکتے ہیں. اب جیسے میں سرچ کرتا ہوں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، اب یہ دیکھیں خالی میں مطلب ایک ای کامرس ویب سائٹ یا کوئی بھی آپ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ آپ سرچ کر لیں تو اس میں آپ دیکھیے گا $80، $100، 125، 150، 80، 505، 10، یہ 150، 80، 80، 150، 190، 195، اس طرح سے مطلب کہ یہ تقریباً اتنے سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اور اگر آپ اس کے مطلب کلائنٹس دیکھیں تو کلائنٹ کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے. میٹ ٹو سے کہ آپ کو کلائنٹ زیادہ مل جائے گے ایز کمپیئر ٹو باقی سروسز کے. یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی سروسز مطلب کہ چھوٹی ہیں، وہ بھی سروسز اچھی ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح کے ٹیکنیکل اسکل سیکھیں گے تو اس میں آپ کو جلدی گرو کرنے کا ٹائم مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر جب آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہے
تو اس اسکل کے ساتھ آگے جڑ جائیں، پینیٹریٹ کر دیں اس میں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اب یہ آپ نے ای کامرس ویب سائٹ سرچ کیا تو اس کا کتنا آ رہا تھا؟ 18,034 لوگ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. میں خالی ویب سائٹ سرچ کرتا ہوں، ویب سائٹ کتنے ہوں گے؟ 3,01,868 لوگ سروسز یہ پرووائڈ کر. لیکن اگر میں اسی کو اس طرح سے کر لیتا ہوں ریسٹورینٹ ویب سائٹ، اب میں نے صرف ایک کی ورڈ چینج کیا تو آپ یہ دیکھیے گا کتنے ہو گئے؟ 1,991 لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں پرائس بھی مطلب کہ ان کو اچھی مل رہی ہے، آرڈر بھی اچھے مل رہے ہیں. تو یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ جب آپ مطلب کہ کسی ایک اسکل کو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس ایک اسکل کے اوپر نہ رہے، اس اسکل کی ورائٹی کے اوپر جائیں. کہ اب جیسے ایک ویب سائٹ ہے تو خالی ویب سائٹ کے اوپر نہ رہے، اس ویب سائٹ کی آگے پینیٹریٹ کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں موسٹلی جو ہے نا، جسٹ ایک مطلب کہ ہم لکھ لیتے ہیں آئی ول ڈیولپ یور ویب سائٹ. تو اب وہ کیا بھائی آپ نے نیش ہی اتنی مطلب کہ وہ وسیع واسٹ نیش کو جو ہے نا سلیکٹ کیا ہے، تو پھر آپ کہاں سے آپ کو آرڈر ہے؟ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اسمال نیش کو سلیکٹ کریں. اب جیسے میں کہتا ہوں لاجسٹک ویب سائٹ، یا نیچے وہ سجیسٹڈ بھی کہہ رہا ہے. اب دیکھیں 1,400 لوگ ہیں. اب دیکھیں لائف کوچنگ ویب سائٹ، اس میں کتنے ہیں جی؟ 1,600 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے مطلب کہ اگر آپ یہ چھوٹی نیش کو سلیکٹ کریں گے نا تو اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ کو آرڈر جلدی مل جائیں گے، اس میں کمپٹیشن آپ کو کم ملے گا اور لوگ آپ کو زیادہ پے کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس ایک فیلڈ کے ماسٹر بن جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جیسے ریسٹورینٹ کی بتائی ریئل اسٹیٹ ویب سائٹ، اس میں تھوڑا سا زیادہ ہے کمپٹیشن، اس کی طرف بے شک نہ جائیں. بزنس ویب سائٹ کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں 19,000 لوگ ہیں. لینڈنگ پیج میں زیادہ ہوں گے، یہ 37,000 ہے. تو سیلز فنل یہ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے، 17,800. تو اب یہ دیکھیں مطلب کہ وہ جو سٹارٹ والا تھا ایک ریسٹورینٹ ویب سائٹ اور ایک لاجسٹک ویب سائٹ، تو یہ دو تین ایسے نیش ہیں جن کے اندر آپ کا کوئی کمپٹیشن ہے ہی کوئی. مطلب کہ 1,600 1,700 لوگ سارے ہیں، وہ آپ کو کیا کمپیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ مطلب کہ ان نیش کے اوپر جن کے اوپر کمپٹیشن کم ہے ان کے اوپر آپ اپنی جو گگ ہے وہ بنائیں، پھر اس گگ کو آگے لے کر موو کریں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوگی کہ ہم اس کے اوپر اسکلس کون کون سی پرووائڈ کر سکتے ہیں. باقی یہ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ گگز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو جیسے تھوڑا سا بتا دیا کہ جیسے آپ کسی مال میں جاتے ہو تو مال میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک بندے نے اپنی دکان سجا کے رکھی ہوتی ہے. تو آپ کو جو شاپ اچھی لگتی ہے وہ آپ مطلب کہ سلیکٹ کرتے ہو اور وہاں سے آپ چیز بائی کر کے پھر نیکسٹ موو کر دیتے ہو. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اب مجھے اگر سیلز فنل کی کوئی ویب سائٹ چاہیے تو میں کیا کروں گا، میرے پاس نیچے گگ شو ہو جائیں گی اور اس گگ کے اوپر میں نے سلیکٹ کر لینا جس کو مجھے مطلب کہ ڈیٹا چاہیے، جس کے ساتھ میری کمیونیکیشن بنتی ہے اس کے ساتھ میں آرڈر کریٹ کر لوں گا. اب جیسے مجھے یہ بندہ اچھا لگ رہا ہے، میں اس کو کلک کیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے پیکج وغیرہ دیکھے، نیچے ڈسکرپشن دیکھی، رینکنگ دیکھی اور اس کے بعد پھر آگے سے میں نے کانٹیکٹ کر لیا. تو جب میں کانٹیکٹ کروں گا تو اس کے بعد ایک میسج چلے جائے گا کہ ہائی ڈینیل کین یو ہیلپ می ود اور ویب ڈیولپمنٹ کیا اس طرح سے مجھے یہ ویب سائٹ چاہیے، تو کیا آپ مجھے یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ تو اگر وہ کر سکتا ہوا میرا پیکج اس کے ساتھ اگر میچ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، میں اسے پے کر دوں گا اور فائبر جو ہے نا وہ میری پیمنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا. اور جب یہ بندہ ڈینیل مجھے واپس کام ریٹرن کرے گا تو میری جو اماؤنٹ ہے وہ ریلیز ہو کر فائبر سے ادھر چلی جائے گی، سیلر کو چلی جائے گی. تو یہ اس کا بیسک میتھڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا فری لانسنگ کے لیے دو تین چیزیں ضروری ہیں. پہلا آپ کو بتایا ڈیڈیکیشن، دوسری چیز ہے پورٹ فولیو اور تیسری چیز ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن جتنا ہم نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ کمیونیکیشن اسکل کمیونیکیشن اسکل کمیونیکیشن اسکل، تو اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے. اگر مطلب کہ کمیونیکیشن اسکل آپ کی مراد یہ کہ آپ کی انگلش ہائی نہیں ہے تو آپ کیا کرو، گوگل ٹرانسلیٹر کو یوز کر لو. ٹھیک ہے، لیکن کنونسنگ پاور آپ کی ہائی ہونی چاہیے جو کہ کمیونیکیشن اسکل کا ایک پارٹ ہے. تو ہم اکثر سنتے ہیں جی کمیونیکیشن اسکل ضروری ہے، تو کمیونیکیشن اسکل میں جو ایک چیز آتی ہے وہ کنونسنگ پارٹ ہے.
اور آپ نیکسٹ بندے کو کنوینس کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو اس کا ایک ٹرک بتایا کہ جب آپ کے پاس ایک فزیکل کلائنٹ آتا ہے تو آپ اس کو چائے شائے پلا کے گپ شپ لگا کے آپ اس کو کنوینس کر سکتے ہو، لیکن ایک بندہ بیٹھا ہی آن لائن مطلب کسی امریکہ میں یورپ میں کہیں بھی بیٹھا ہو تو آپ اس کو کنوینس کیسے کرو گے؟ آپ اس کو کنوینس کرو گے اپنے ورک کے ذریعے، تو وہ آپ ورک اس کو سینڈ کرو گے، یہ میں نے پریویسلی ورک کیا ہوا ہے، آپ اس کو چیک کر لیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آگے موو کر جائے گا۔ تو یہ آپ کی کنونسنگ پاور ہے۔ کنونسنگ پاور آپ کا پورٹ فولیو ہے، آپ کا ورک ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے اٹریکٹو ہیں، کتنے آپ کی پرسنالٹی ہے، کیا آپ کی ایجوکیشن ہے، جسٹ اسے یہ چاہیے کہ اگر اس کے بجٹ میں ہے کام، یہ مجھے کر دے گا نہیں کرے گا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کمیونیکیشن اسکل کا پارٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ کی انگلش نہیں آتی تو آپ کیا کرو، گوگل ٹرانسلیٹر یوز کر، کیونکہ 90% لوگ میں نے سنا وہ یہی کہتے ہیں کہ میری تو انگلش اچھی نہیں ہے، میری تو کمیونیکیشن اسکل اچھی نہیں ہے، تو میں فری لانسنگ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی، آپ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے، تو آپ ارن کرنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ میں اتنا پرفیکٹ ہوں گا تو تب جا کر آن لائن ارننگ شروع، کوئی بھی بندہ اسٹارٹ میں پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ ہی آپ کیا کرتے ہو، پرفیکٹ ہونا اسٹارٹ ہوتے ہو۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے نا فری لانسنگ کو اسٹارٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ فری لانسنگ میں کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ فری لانسنگ کا کام کریں تو آپ کو کبھی بھی اپنی فرسٹ جاب کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ بس پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 1 مہینے کے اندر اگر 1 لاکھ آنے لگ گیا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جاب کو کوئٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ریلائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، سم ٹائم پھر مطلب کہ نیکسٹ ویک نیکسٹ منتھ آتا ہے جس میں ہمارا آرڈر ہی نہیں آتا، تو ہم پھر اگین زیرو بن جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ کوشش کریں کہ فرسٹ کوئی آپ جاب کریں، مطلب کہ کہیں پہ بھی 5 گھنٹے 6 گھنٹے کہیں پہ بھی آپ جاب کریں، اور ساتھ میں فری لانسنگ کریں۔ ہمیشہ بندہ مصروفیت میں سے ٹائم نکال لیتا ہے، تو فری کا بندہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ٹائم ہی ویسٹ ہوتا ہے اس کا، وہ ٹائم مینج نہیں کر پاتا، مشکل ہی کر پاتا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ پہلے آپ جو ہے نا وہ اس طرح سے آن لائن جب آپ ارننگ سٹارٹ کر رہے ہیں یا کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو ساتھ میں اپنے جاب کو کنٹینیو رکھیں، 2 سے 3 گھنٹے اس کو دیں، اور جب آپ کو لگے کہ میرا اب میں بغیر کام کیے 6 to 7 منتھ نکال سکتا ہوں، تو پھر آپ اس فری لانسنگ کو بے شک فل ٹائم دینا سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ میں آپ کو اگین وہی بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر مطلب کہ سسٹینیبلٹی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، مطلب کہ جیسے 1 منتھ آپ کو 2 لاکھ کے آرڈر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے نیکسٹ منتھ آپ کو 50,000 کے ہیں، 10,000 کے ہیں، 15,000 کے ہیں۔ تو آپ نے سائڈ پہ جو بھی مطلب کہ آپ کی فری لانسنگ کی انکم ہے اس کو سائڈ پہ اس طرح سے انویسٹ کر دیں تاکہ وہ آپ کا ایک سورس آف انکم کریٹ ہوتا رہے، اور جب آپ کو لگے کہ ہاں میں اب بغیر کام کے 5 to 6 months ارن کر سکتا ہوں یا آ سکتا ہوں وداؤٹ اینی کسی بھی مطلب کہ محنت کے، تو تب آپ جا کر کیا کریں، فری لانسنگ کو فل ٹائم جاب سمجھ کر اس کو باقی جابس کو کوئٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے کبھی بھی اس کو ایز اے فل ٹائم اسٹارٹ نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اور باقی دوسری بات وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ایک ہی دن میں لاکھوں کروڑ پتی امیر بن جائیں گے، وہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، اسٹارٹ میں آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، دین جا کر جو ہے نا وہ آپ کیا کرتے ہو، آن لائن ارننگ آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے نیکسٹ آتا ہے کہ فری لانسنگ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سی پلیٹ فارمز ہیں۔ اس میں ہے freelancer.com، guru.com، upwork.com، 99designs.com، peopleparar.com، jobs.smashmagazine.com، guru.com، tobacco.com، upwork.com، اس طرح سے مطلب کہ یہ تقریباً 10 سے 12 ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ فری لانسنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی کے اوپر بھی اکاؤنٹ بنائیں،
اور فری لانسنگ آپ کی اسٹارٹ ہو جائے گی. وہ انشاءاللہ کل سے ہم اکاؤنٹس اس کے اوپر بنانا اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہے، مطلب کہ پروجیکٹ فار ہائر، getacoder.com، جملہ لانسر، اسکاپ.com، پروگرامر میٹ ڈیزائنر.com. اس طرح سے مطلب کافی زیادہ ہے جو کہ فری لانسنگ کے لیے مطلب کہ ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا ایک بیسک لیکچر تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا فری لانسنگ کیا ہے، فری لانسنگ کے اوپر اسکل کون کون سی دی جاتی ہیں، فری لانسنگ کے پلیٹ فارم کون کون سے ہیں، اور فری لانسنگ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کیا کیا پروسیجر ہے، کیا کیا میتھڈ ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں آنا ضروری ہے. تو یہ سارا جتنا بھی مطلب کہ یہ پروسیس ہے وہ سارے کے سارا ہم نے انیشلی ڈسکس کر لیا ہے. کل سے ہم انشاءاللہ فائور کو سٹارٹ کریں گے. فائور کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، فائور پہ اکاؤنٹ کو کس طرح سے بوسٹ کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے اپنے گگز کو بوسٹ کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے اپنی آپ فری لانسنگ کی جو گگ ہے اس کو ٹاپ پہ لا کر آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کافی زیادہ جو ایڈوانسمنٹ ٹیکنیکس ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں نے فائور، اپورک، فری لانسر، guru.com، peopleperhour.com، 99designs.com، 8-10 ویب سائٹس کو چیک کرنا ہے اور ان کو وزٹ کرنا ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا فیچرز ہیں، کیا کیا کام، کیا کیا سکلز جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل سے ہم آگے فردر سٹارٹ کریں. تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو. انشاءاللہ کل ہم پھر نیکسٹ کلاس میں فائبر کو ڈسکس کریں. تھینک یو.